بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اور تیرے رب نے حکم فرما دیا کہ اے بندو اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کیا وہ گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا سب گناہوں میں سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ارشاد فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے۔ تو عرض کیا گیا وہ کون شخص ہے؟ فرمایا ایسا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن جنت حاصل نہ کر سکا، کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو ایسا شخص ذلیل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر گئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہے؟ تو فرمایا فلاں قصاب جنت میں تمہارا ہمسایہ ہے۔ تو پتہ پوچھا تو بتلایا گیا فلاں محلہ میں رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کی تلاش میں نکل پڑے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے میرا ہمسایہ بنا دیا۔ تو جب آپ اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ اچھا گوشت ایک جانب رکھ رہا ہے اور باقی گوشت اس نے فروخت کر دیا۔ جب سارا گوشت بک گیا تو اس نے وہ گوشت اٹھایا، ایک کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے شخص کیا ایک مہمان کی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا آئے جائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے۔ جب گھر میں پہنچے تو دیکھا بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے اور دیوار پر ایک چھکو لٹکا ہوا تھا۔ تو اس نے جلدی کھانا تیار کیا، سورید بنائی اور دیوار پر سے چھکو اتارا۔ اس میں ایک بوڑھی مائی تھی، اس کا منہ صاف کیا، اسے کھانا کھلایا۔ جب اس بوڑھی مائی نے کھانا کھا لیا تو اس نے کہا، اے بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ مائی کون ہے؟ تو عرض کی یہ میری والدہ ہے۔ فرمایا تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے۔ میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں میرا ہمسایہ بنا دیا ہے، میں تجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو والدہ کی خدمت کا اجر دیکھیے کتنا ہے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ 2 بھائی تھے۔ ان کی والدہ تھی جو بوڑھی تھی اور بیمار تھی، تو کسی وجہ سے انہوں نے باری لگائی ہوئی تھی کہ ایک رات جا کر ایک بھائی ماں کی خدمت کرے گا اور دوسری رات جا کر دوسرا بھائی ماں کی خدمت کرے گا۔ تو اتفاق سے شب برات آ گئی اور خدمت کی باری حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کی تھی۔ تو آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ آج میرا عبادت کرنے کو بڑا دل کر رہا ہے، تو آج ماں کی خدمت آپ کر لیجئے، میں کل کر لوں گا۔ تو بھائی نے کہا جیسے آپ کو منظور۔ تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ میں نے ساری رات تیری عبادت کی، اس عبادت کے بدلے مجھے بخش دے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے خرقانی تجھے تیرے بھائی کی ماں کی خدمت کے بدلے بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا باری تعالیٰ میں ساری رات عبادت کرتا رہا لیکن فرمان یہ جاری ہوا کہ تیرے بھائی کی ماں کی خدمت کے بدلے تجھے بخش دیا۔ تو پھر غیب سے آواز آئی، اے خرقانی تیری ماں تیری خدمت کی محتاج تھی لیکن میں تیری عبادت کا محتاج نہ تھا، لہٰذا تیرے بھائی کی ماں کی خدمت کے بدلے تجھے بخش دیا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے والدین کی خدمت کا کتنا اجر ہے۔ تو اللہ خالق کائنات ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔